Please subscribe this channel and press the bell icon for more videos and daily updates. شیعہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. خوب ان مومنین کی مجلس میں چلے جائیں آپ, ان مومنوں کے خطیب کی تقریر سنیں, ان مومنوں کے ذاکر کی باتیں سنیں. محض شرک بیان کر رہا ہے, غلو کر رہا ہے. علی جل جلالہ کہہ رہا ہے, حسین جل جلالہ کہہ رہا ہے, غازی عباس جل جلالہ کہہ رہا ہے, اور کہتے ہیں یہ مومنین کی مجلس ہو رہی ہے. یہ مومنین ہیں, کس بات کے مومنین ہیں؟ جن کی زبانوں پہ شرک ہے, جن کے ذہنوں میں شرک ہے, جن کے سینوں میں شرک ہے, جن کی مجلسوں میں شرک ہے, جن کی محفلوں میں شرک ہے, یہ پھر بھی مصر ہیں کہ ہم مومن ہیں, بنی اسرائیل کی طرح کہ سب کچھ کر کے جرم پھر بھی اولیاء اللہ ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر اولیاء اللہ ہو, اتنے نبی کیوں قتل کیے ہیں, یہ جرائم کیوں کیے ہیں, یہ معصیتیں کیوں کی ہیں, یہ گناہ کیوں کیے ہیں؟ کس بات کے مومن ہو تم؟ دین سے انسان متدین ہوتا ہے, اسلام کے ذریعے مسلمان بنتا ہے, ایمان کے ذریعے سے مومن بنتا ہے. شرک کب سے رکن ایمان و مومنیت بن گیا ہے؟ مشرک بھی مومن کہلائے. اب یہ وہ عملی شکل ہے جو آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں, اپنے ماحول کے اندر دیکھ رہے ہیں, اور اس میں مطمئن بھی ہیں, سب مطمئن ہیں, علماء بھی مطمئن ہیں. آپ علماء کو نہیں دیکھیں گے کوئی تشویش ہو اس صورتحال پر کہ دین کے بغیر مومنین, دین کے بغیر مسلمین, دین کے بغیر جنت کے حقدار, دین کے بغیر اولیاء. دین تو چھوڑ دیا سارا. تمہاری سیاست میں دین نہیں ہے, تمہاری حکومت میں دین نہیں ہے, تمہارے آئین میں دین نہیں ہے, تمہاری عدالتوں میں دین نہیں ہے, تمہاری تعلیم میں دین نہیں ہے, تمہاری تہذیب میں دین نہیں ہے, تمہارے روابط میں دین نہیں ہے, تمہارے رشتوں میں دین نہیں ہے. دین کی بنیاد پر کرتے ہیں, رشتے لیتے دیتے ہیں, بغیر دین کے کرتے ہیں سارا کام. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے عصر میں, میرے زمانے میں, لم یبقى من الاسلام الا صبابہ, تری بچ گئی ہے, کا صبابۃ الاناء, الٹے برتن کی تری بچ گئی ہے. لیکن آج تو تری بھی نظر نہیں آتی. لیکن اطمینان سب کو ہے کہ ہم حق پر ہیں, ہم درست ہیں. یہاں پر یہ خطبہ جناب سیدہ اور قیام سیدہ اپنا معنی پیدا کرتا ہے. دین حضرت سیدہ کا وہ دیکھیں اور ہم اپنا دین دیکھیں. ہم جو سوگوار ہیں سیدہ کے لیے, بی بی کے سوگواروں کا دین اور بی بی کا دین آپس میں موازنہ کریں. کوئی ربط ملتا ہے, کہیں کوئی کڑی ملتی ہے, کہیں کوئی جوڑ ہے. حضرت سیدہ کے دین میں سب سے اہم ایک فصل و موضوع فلسفہ دین ہے. یعنی بی بی خود اسی فلسفے کی معتقد ہیں, اس فلسفے کی پابند ہیں, اس فلسفہ پر ایمان ہے جو بیان کر رہی ہیں, پیش کر رہی ہیں. اور اب لوگوں سے چاہتی ہیں, مسلمانوں سے چاہتی ہیں کہ تم بھی اس فلسفہ کی طرف توجہ کرو, دھیان کرو. وہ ویسا ہوا. دین رسول اللہ نے تبلیغ فرمایا, ائمہ ہدیٰ نے تعلیم فرمایا, لیکن لوگوں کے اندر زمانہ گزرتے گزرتے دین سکڑتا گیا, شرنک ہوتا گیا. ایک ایک کر کے سب سے پہلی چیز جو دین سے نکال کے باہر کی گئی ہے امامت ہے, نظام امامت. اور اس طرح سے صفائی سے اٹھا کے اس کو باہر رکھا گیا کہ دوبارہ اس کو دین میں اور متدین میں اور اسلامی ماحول میں آنے نہیں دیا گیا. آج بھی نہیں آنے دیا گیا. آپ توجہ کریں, عراق کے اندر طاغوتی حکومت ختم ہوئی, صدام کا زوال ہوا. اس زوال کے بعد عراق کی اکثریت مسلمان ہیں, بہت قلیل غیر مسلم ہیں عراق کے اندر. شیعہ مسلمان اکثریت میں ہیں اور سنی مسلمان ہیں, ان کی بھی کافی تعداد ہے. اگر کردستان کو بھی عراق کا حصہ بنا لیں تو
آدھے آدھے شاید بنتے ہیں، جتنے شیعہ ہیں اتنے ہی سنی مسلمان ہیں۔ ان شیعہ سنی سب کے اوپر طاغوت عرصے تک مسلط رہا، ظالم ترین جابر ترین نظام ان کے اوپر مسلط رہا، جس نے فرعونی حکومت ان کے اوپر قائم کی، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، جو ان کے مردوں کو چن چن کے ذبح کر رہا تھا۔ اس کا خاتمہ ہوا، انہیں آزادی ملی، فرعون کی فرعونیت سے، استبداد سے آزادی ملی۔ عراق جس کے اندر 1000 سالہ اسلامی و شیعہ حوزہ علمیہ تھا، جس میں بڑے بڑے جید فقہا پیدا ہوئے، جہاں پر اسلام کی اور نصاب الدین کی کتابیں لکھی گئیں، جہاں تفسیریں ہوئیں، جہاں فقہ تدوین ہوئی، جہاں علم کلام کی تشریح ہوئی، شیخ طوسی کے زمانے سے لے کر آج تک 1000 سال سے زیادہ عمر کا حوزہ علمیہ اس میں رہا۔ اور جب انہیں تاریخ میں موقع ملا کہ اپنے لیے نظام بنائیں اور نظام انتخاب کریں، تو انہوں نے سب نے، علماء وغیر علماء نے، سب نے مل کر اپنے لیے جمہوریت، ڈیموکریسی چنی۔ 1000 سال امامت پڑھی اور پڑھائی، 1000 سال بعد طاغوتیت سے نجات ملی، اور اب موقع ملا کہ اپنے ملک کو بھی شرک سے پاک کریں، اپنے نظام، تعلیم، ہر چیز کو، اور اللہ کے نظام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ جب خود انہیں موقع ملا، مذہبیوں کو موقع ملا، متدینین کو موقع ملا، متدینین و مذہبی اور علماء نے ڈیموکریسی کو چنا۔ کون سی ڈیموکریسی؟ امریکی ڈیموکریسی، لبرل ڈیموکریسی، مغربی ڈیموکریسی، مغربی جمہوریت۔ مغربی جمہوریت جس کے اندر دین کے احکام کی پابندی نہیں ہے، یہ مغربی جمہوریت کا خاصہ ہے۔ اس کے اندر ممنوع ہے دین کے احکام کی پابندی، کہ دین کو آپ اپنی اجتماعی زندگی میں، سیاسی زندگی میں، سوشل لائف میں نہیں لا سکتے، دین کو ممنوع ہے۔ یہ لبرل ڈیموکریسی کا مرکزی نقطہ اور روح ہے لبرل ڈیموکریسی کی، اور انہوں نے تائید کی، جبکہ اس سے پہلے پڑوس میں ایران میں نظام ولایت قائم ہو چکا تھا۔ ان کے لیے آسان تھا، چونکہ دوسرے نمبر پر کوئی کام کرنا آسان ہوتا ہے، پہل کرنا مشکل ہوتی ہے، پہلا قدم مشکل ہوتا ہے۔